اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میں جو مرشد کیسا ہونا چاہیے، پیر، میں اس کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیر کیسا ہونا چاہیے اور پیر سے کیسے فیض لینا چاہیے، اگر صحیح نہ ہو تو کیا فیض لیں گے، کیسے فیض لیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے قرآن مجید کا 35 نمبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کس کے تلاش کریں؟ وسیلہ ایسے جو تقوی پرہیزگاری ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی آیت ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ولیوں سے جو مرشد کا تلاش کرنا صحیح، اس کے اندر میں تقوی پرہیزگاری ہوتے ہیں، سنت کے پابند ہوتے ہیں، اور کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ ان کے اندر میں خاصیت رہتے ہیں۔ تو اگر مرشد شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، علم سیکھے رہیں گے اور راستے میں چلے رہیں گے تبھی تو آپ کو وہ راستہ بتائیں گے۔ آپ جھولے چھاپ سے پیر سے مرید ہو جائیں گے تو آپ کو کیسے فیض ملیں گے؟ اسی لیے کہ لوگوں کو بھی چاہیے اور مرید بھی ویسے ہونا چاہیے تاکہ تلاش کرے۔ جو جیسے نیت رکھتا اللہ اس کو ایسی برکت دیتا۔ تو اللہ سے جب مرشد سے بیعت لیتا کوئی بھی پیر سے تو اللہ کے ہاتھ سے بیعت ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن مجید میں آیت ہے۔ تو وہ ہاتھ مرشد کا نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہو میرا ہاتھ ہو جاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ پیر کی ایسے تلاش کرے جو ہر علم کی جانکاری رکھے، شریعت، طریقت، معرفت۔ اور مرشد اگر صحیح ملے تو پہلے کے بزرگ لوگ جتنے اللہ والے ہو، جتنے دیکھیے وہ اپنے مرید کس لیے کرتے تھے کہ مرید کو بھی باکمال بناتے تھے۔ وہ چندہ اور گھر بنانے کے چکر میں نہیں پڑے رہتے تھے کہ آئے بس مرید آئے اور چندہ دیتے رہے، خالی چندہ کے لیے پڑے رہے۔ اس طرح کے پیر سے دور رہیے۔ اور باباؤں سے، ایسے باباؤں سے جو لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے گھر محل بنا رہے ہیں اور مرید کو کچھ فائد حاصل نہیں ہو رہے۔ ارے دین سیکھے، اللہ کے بندے ایسے لوگوں کی تلاش کرے کہ وہ اللہ والے ہوں، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ فرماتے ہیں نا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے تب نا اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو سوائے اللہ سے کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، سوائے اللہ سے اور کسی سے ڈر خوف نہیں رہتا۔ تو اسی لیے بندے اللہ کے ہو تو آپ کم سے کم اچھے پیر کی تلاش کرے تاکہ آپ کو کچھ فیضاب کرے۔ اور جب پیر مرید کرتا ہے نا تو مرید کو بھی باکمال بناتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جیسے باکمال ہوں، میرے مرید بھی باکمال، میرے غریب نواز کا جتنے بھی مرید ہو گئے، میرا ایمان ہے وہ بھی ولی اللہ ہی پیدا ہوں، آپ سے فیضاب ہوں گے۔ میرے صابر پیا کا ہو، یا میرے محبوب نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا میرے بندگی خواجہ بندگی نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے بھی مرید اس زمانے میں ان سے بزرگ جو ہے نا اللہ والے ہی بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تلاش کرے، خالی جھوڑ میں مرید ہونے سے نہیں ہوگا۔ پوری پیر جو ہے نا، پیر اگر مرید کرتے تو مرید کو بھی تعلیم تربیت بتاتے ہیں، ذکر فکر بتاتے ہیں۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرے، قلب کو بھی سکون ملے گا۔ ولا ذکر اللہ، ذکر بھی نماز خالی آنکھ کو ٹھنڈا دینے سے نہیں ہوگا۔ ذکر کون بتاتا ہے؟ یہ ولی اللہ۔ خالی نماز کے آگے بھی ہے، نماز تو انسان پہ فرض ہے،
لیکن نماز سے آگے بھی ہے ذکر کرنا. ذکر کریں گے تو ہی تو آپ کو سکون ملے گا. اسی لیے کہا گیا کہ مرشد ایسا ہو جو آپ کو مرید کرنے کے بعد کچھ دے. اگر مرشد کمال ہوگا با کمال تو اپنے مرید کو بھی با کمال بنائے گا. اسی لیے اے لوگوں مرشد کی ایسی تلاش کرو. ایسے نہیں, ابھی بھی اللہ والے بہت سے ہیں جو ایک دم تقوی پرہیزگاری ہے, جو وہ زیادہ مرید کے چکر میں نہیں پڑے رہتے, زیادہ جلسہ جلوس میں نہیں پڑے رہتے. وہ اپنے رب سے عبادت میں اتنے مشہور رہتے ہیں کہ اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن سے اللہ والے نے دین پھیلایا ہے. کسی عالم یا مولوی سے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. میرے اللہ, میرے بزرگ, میرے صحابہ, میرے تابع تابعین, میری ولی اللہ نے دین پھیلایا ہے. ایسی دین نہیں پھیلا ہے, ان لوگوں نے جا جا کے دین پھیلائے ہیں. آج جو ہم لوگ آرام سے اسلام میں جو بھی اللہ نے توفیق دیا, آج آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں, کر رہے, تو کم سے کم دین سیکھے اور ایسے پیر کی تلاش کرے جس سے آپ کو بولے فیضاب ہو. تو ایسے لوگوں کی تلاش کرے جو سنت کا, شریعت کا پابند ہو, اور ان کے اندر میں یہ چیز ہوتے ہیں, کم بولنا, کم کھانا, کم سونا. اسی میں دیکھ لیجیے ہمارے بہت سے ہیں, ایسے نہیں ہے بول رہے ہیں, بہت سے اب سمجھ ہی گئے ہیں سارا. تو ایسے لوگوں کی تلاش کرے, سچے لوگوں کی تلاش کرے, ان لوگوں کی تلاش کرے جو بولے گیا کہ نہیں زیادہ ان لوگ اپنے جلسہ جلوس میں نہیں, تو زیادہ پار کر کے بیان کر کے تھک کے رات بھر چلا کے وہ دین نہیں پھیلاتے. وہ اپنے مرید کو اس طرح توجہ ڈالتے ہیں, اس پہ قلب پہ ایسے ڈالتے ہیں کہ اس کی نگاہ بدل جاتی ہے. تو ایسے مومن کی بولے نا, مومن کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ بدلتے ہوئے کی تقدیر دیکھا میں نے. تو ایسے لوگوں کی تلاش کرے. اب جو ہم نے بتایا کہ اللہ کے قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اور اللہ سے ڈرو, اور سچے لوگوں کے ساتھ آ جاؤ. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جسے میں نے کہا مرشد, پیر و مرشد. یہی لوگ ہوتے ہیں سچے لوگ جو شریعت سنت کا پابند ہوتے ہیں, اور کم بولنا, کم کھانا, کم سونا ان کے اندر میں ہوتے ہیں. زیادہ چلانا, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, یہ تو صفت آپ لوگوں کو معلوم ہے کس میں رہتے ہیں. تو یہ صفت نہیں ہوتی ہے بزرگوں کی کم بولنا, کم کھانا, کم سونا. تو ایسے لوگوں کی تلاش کرے, ان کو جیسے بولے گیا پیر پانی پیو چھان کے, پیر پکڑو جان کے. تو مرشد ایسا ہونا چاہیے. مرشد اگر صحیح مل جائے تو آپ بھی با کمال ہو جائیں گے. اگر مرشد با کمال رہے تو آپ بھی با کمال ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے حضرت بندگی شیخ کمال الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امیٹھی کے سرزمین میں جلوہ افروز ہیں. دیکھنے سے ان کو لوگوں نے دیکھا, میں نے اپنے جب پیر و مرشد کے جب حیات زندگی میں تو